اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، شعیب علیہ السلام جو مدین بستی میں عرب قبیلہ آباد تھا، ان پر مبعوث ہوئے تھے، اور ان کے اندر جو معاشرتی بیماریاں تھیں ان میں جو سب سے بڑا مرض تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے۔ اس پر شرک تو ویسے ہی کر رہے تھے، اور یہ سب سے بڑا کبھی ترین جو فعل ہے وہ اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک سے باز آ جائے تو باقی سارے گناہ جو ہے وہ توبہ کرے تو میں معاف کر دوں گا، شرک جو ہے یہ اس کی توبہ کے بغیر اس کے باقی سارے اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مرض تو ان میں تھا ہی، معاشرتی مرض جو سب سے گندا اور غلیظ مرض ہے وہ ناپ تول میں کم کرنا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا قرآن میں آگے 30ویں سپارے میں صورت ہے، ویل للمطففین، مطففین کے لیے بڑی خرابی ہے، متوفف وہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ ناپ تول میں تھکڑی تولتے ہوئے یا گز سے ناپتے ہوئے آپ ڈنڈی مار جائیں، یہ اوف المکیال والمیزان جو ہے اس میں ہر بندہ جس کو جس کام کے لیے جو معاوضہ یا جو مزدوری
طے ہوتی ہے، جو اس پہ خیانت کرے وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، وہ مزدوری لیتا ہے، کام اس کے ذمے ہے، یہ کام بھی اسے پتہ، اس کا معاوضہ مالک نے دے دیا ہے یا اس کو دے دے گا، اس میں جو خیانت کرتا ہے کہتے ہیں وہ بھی یہ اسی جرم میں آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے مگر اپنے فرائض جو اس تنخواہ کے ساتھ اس کے لیے مقرر ہے ان میں کمی کر رہا ہے، تو وہ بھی اسی جرم میں آتا ہے، اس کا بھی یہی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر مختلف ارکان صحیح طرح ادا نہیں کر رہا، اس میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، مثلا رکوع سے قیام میں گیا ہے تو بس فوراً نہیں، یا ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بس ایسے سر اٹھایا پھر نیچے، یہ بھی متفرق ہے، یہ بھی جرم ہے۔ تو وہ ظاہری ناپ تول میں جب کرتے تھے تو باقیوں میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ اس دور میں چونکہ سکے سونے کے ہوتے تھے یا چاندی کے درہم ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اس کے کونے جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے، سونے کے سکوں کے کونے گھر میں رکھ کے، تو کوٹا سکہ راتی چلا دیتا، چل بھائی۔ سونے کے جو ہیں کنارے سکے کے وہ کھیڑ لیتے تھے، یا جیسے ردا مار کے کوئی اس کو، اور وہ اس میں سے بھر جاتے تھے، وہ کونے کاٹ لیتے تھے، تو باقی راتی چلا دے چل۔ یہ بھی حرکتیں کرتے، یہ بھی جرم ہے، اس پر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اب تو خیر سارا کام ہی سیدھا ہو گیا، کاغذ والا کام ہے، پہلے تو سونے چاندی کے رہتے، اس میں سے جو ہے وہ بھی اس کے کونے کاٹ لیتے تھے اور باقی پورا چلا دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایسا کیس ہوئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاندی یا سونے کے سکوں کو کاٹ رہے تھے۔ آپ کے حضور جب وہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اسے کوڑے لگوائے، بلکہ کوڑوں کے بعد اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے بستی میں پھرایا۔ یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا جرم۔ تو جب یہ سارا کچھ کرنے سے وہ پیچھے کل جیسے ہم عرض کرتے آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر ایک قوم تھی کہ وہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہے، عذاب ہے اللہ کا، کہ کسی کے اندر گناہ اور ثواب کا جو تصور ہے وہ مٹ جائے۔ اب وقت کا اولو العزم نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام جو تھے یہ خطیب الانبیاء کے نام سے پکارے جاتے تھے، یعنی انبیاء میں خطابت جو تھی یا مواعظ جو تھے یا تبلیغ کا جو انداز تھا وہ اس قدر منفرد اور مؤثر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں خطیب الانبیاء فرمایا۔ تو اب وہ ان کو تنبیہ اور نصیحتیں کرتے آ رہے ہیں اور وہی آگے بھی یہی چل رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ وہ بے وقوفو، تم میری بات کو صرف یہی اثر لیا ہے، تم میری ضد میں آ کر تم نے اپنے اوپر وہی جرم عائد کر لیا ہے جو جرم مثل ما اصاب قوم نوح، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے جرائم کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا سخت، او قوم ہود یا قوم ہود پر، او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام پر آیا، تم بھی اسی طرح اپنے اوپر اتمام حجت کرنا چاہتے ہو میری مخالفت کر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ایسا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قدر غیور ہے کہ وہ اپنے کسی ولی کے دشمن کو بھی نہیں بخشتا۔ میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی جو دشمن ہیں وہ کون ہیں، دو بتائے، ایک کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ایک کا ذکر حدیث شریف۔ یہ جو سود کا کھانے والا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ میدان جنگ ہے ہر وقت۔ فَإِن لَّمْ تَأْمَنُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ میدان جنگ میں ہے جو سود کھا رہا ہے۔ اس کا جو نتیجہ، اس پر جو احادیث مبارکہ ہیں اس حد تک وہ عجیب ہیں کہ بندہ کانپ جاتا ہے۔ مگر آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر اسٹیٹ بینک سود کی مقدار مقرر کرتا ہے۔ ہر سال ہمارا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، بابے کی جمہوریت کے مارے ہوئے اس ملک کا، اس میں باقاعدہ اسٹیٹ بینک ہدایات جاری کرتا ہے بینکوں کو کہ اس سال اتنا سود ہوگا، اور وہ سود چلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب ہمارے جو ظاہر ہے جو کچھ ہم ہیں سو ہے، معاشرے کے اندر سود جو ہے عجیب ہے حدیث۔ اس کے جو سود میں ملوث ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک حدیث ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرو، اور کما کہا اس سے بڑی اور کیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو محارب اللہ بتائے ہیں، ایک کا ذکر قرآن میں ہے، ایک کا حدیث۔ قرآن میں یہ سود والا، اور حدیث شریف میں جس کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے پھر وہ میرا بھی دشمن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ یہ ہے تو صحابہ کے ساتھ دشمنی کا کیا ہوگا، اور ازواج مطہرات کے ساتھ، خاص طور پر صدیقی گھرانے کے ساتھ، اگر اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کا یہ ہے تو ایسے مکہ نے بھی تو یہی اعتراض کیے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی دو بستیوں میں بڑے بڑے نواب اور قبائلی سردار ہیں، قریتین عظیم، جو بڑی دو بستیوں میں قریتین عظیم طائف اور مکے کو کہا گیا۔ اس وقت تو پوری دنیا سے لوگ جب آتے تھے حج کے لیے تو وہ بستیوں کی شان اور پوری دنیا میں ایک اپنی، پھر قریش مکہ کو موقع مل جاتا تھا اپنی سرداریوں کی شو دکھانے کا، تو وہ بستیاں تو پوری دنیا میں مشہور تھیں اور بڑی آئیڈیل بستیاں کہلاتی۔ تو قریش مکہ نے یہی کہا تھا کہ چلو مکے میں تو نہ صحیح، طائف کے سرداروں میں سے بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، لے دے کہ مکے کے اندر بھی اس ہستی کو مبعوث فرمایا جس ہستی کے بارے میں ہے کہ جو جن کو جماندرو یتیم ہونا بھی ایک تانا بنا دیا انہوں نے، کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، جب اللہ نے اس کے والدین کو اگر لے لیا ہے اور اپنے حضور تو اس بندے کا کیا قصور۔ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اس کا جواب اللہ نے یہی دیا تھا، ہم یکسبون ربک رحمت، کیا میری رحمتیں میں نے ان سے پوچھ کر دے دی ہیں، بھائی تہاڈا کے پروگرام، تہاڈا کیا خیال ہے، میری مرضی میں جس کو نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں سیصوب الذین اجرموا صغار، میرے چوائس کو چیلنج کر رہا ہے، میری مرضی میں جس کے ساتھ دوستی میں لگاؤں، جس کو میں توفیق دوں، جس کو میں اپنا تک کرو بتا۔ یہ کون ہوتے ہیں اس میرے چوائس پر اعتراض کرنے والے؟ یہ چونکہ اللہ کے فیصلے اس کے چوائس پر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں رگڑ دوں گا اس کو، میں نہیں چھوڑتا۔
اجرم صغار، اس کے اوپر میں ایسی پٹکار میں ڈالوں گا، یہ یاد رکھے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے جو کم سے کم عذاب اولیاء اللہ کی مخالفت کا کسی کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ جو اللہ نے فیض و برکات رکھے ہوتے ہیں ان سے معروم ہو جاتا ہے۔ ساری بستی کے ان لوگوں کو وہ برکات اللہ روحانی طور پر عطا کرتا رہتا ہے جو اس کی نصرت کرتے ہیں، مگر وہ کتے باروب رہتے ہیں، وہاں ہوتے ہوئے بھی، اسی بستی میں، محلے میں، شہر میں رہتے ہوئے بھی ان پر اللہ کا عذاب سب سے کم تو یہ پہلا مسلط ہوتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ جو اللہ کی طرف سے فیض و برکات ہے وہ اللہ ان سے معروم کر دیتا ہے ان کو۔ باقی بات آگے۔ اسی لیے اہل اللہ کی مخالفت جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کو جنگ کا اعلان کر، جب وہ ہے تو انبیاء کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بات شعیب علیہ السلام نے فرمائی ہے، وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، تم نے صرف اس میرے ساتھ دشمنی مول لینے کو ہی اپنی کمائی بنا لیا ہے۔ یہ رب بمیا اس صدر شعیب علیہ السلام سے کتے طرح بھوک مار کے لگ نہیں مانتا تو چلو نہ مانے، ممکن ہے کسی وقت اللہ توفیق بھی دے دے۔ حضرت سفیان، ابی سفیان جو تھے مسلمان نہیں تھے، بحیثیت شخصیت کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دور میں بھی بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے تھے، تو کہتے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھائی وہ کیا ہے، میرا نہیں عقل میں بیٹھ رہی، مگر جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے کسی مائی کے لال نے اس جیسا انسان زمین پر پیدا کر کے نہیں چلایا، بندہ وہی ہے۔ بلکہ روایات میں ہیں بڑا واضح کہ ایک دفعہ وہ گدھے پر سوار آ رہے تھے، حضرت ابی سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان ہی تھے، ان کی اہلیہ حضرت ہند جو بعد میں فتح مکہ پر مسلمان، ان کے بیٹے حضرت معاویہ یہ بھی فتح مکہ پر مسلمان، یہ تینوں فتح مکہ پر، آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے تھے۔ تو جو ہی حضرت ابی سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گدھے سے نیچے اترا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے پھر سوار ہو۔ ان کی اہلیہ حضرت جو ہند تھیں انہوں نے بڑا غصے کا اظہار، یہ کیا آپ نے کیا، ویسے تو ہم ان کے مخالف ہیں، تو ویسے جب آپ لکھتے ہیں آپ اس کے نیچے اتر جاتے، کیا ضرورت تھی نیچے اتر؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے اگر بحیثیت انسان اس کی ذات پر نظر ڈالی جائے تو اس جیسا انسان کسی ماں نے نہ آج تک جنا ہے نہ قیامت تک جنے گی، بندہ یہ کھڑا ہے، بات اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ابھی چھوٹی تھی، مکہ میں گلی سے گزر رہی تھیں، ابھی جہل کو جو غصہ آیا ایسے ہی ان کو تھپڑ مار دیا، وہ روتی ہوئی اندر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کی کہ ابو مجھے ابھی جہل گزر رہا تھا، اس نے مجھے مارا ہے تھپڑ، اس کی فضول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم یہ شکایت جا کر ابی سفیان کو کر دو، حالانکہ مخالف تھے۔ تو وہ فرماتی ہے میں گئی، میں نے جا کر ابی سفیان کو روتے روتے بتایا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، وہ میری بازو پکڑ کر ساتھ لا کر چل پڑے۔ تو پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا جی بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے اسی طرح ساتھ لیا ہوا اور گئے اور جا کر سیدھا 10 کے تھپڑ مارے اس کے منہ پہ۔ کہا کیا ہوا کیا ہوا، کیوں اس سردار صاحب اسے شرم نہیں آتی، یہ معصوم بچی جو ہے اس کو تھپڑ کیوں مارا تم؟ مخالف تو ہم بھی ہیں ان کے، مگر یہ کوئی طریقہ کیا ہے تم نے، کوئی اصول؟ اس بچی معصوم کو اتنا تھپڑ مارا زور سے، وہ بیچاری روتی پھر رہی۔
تو جب وہ واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے آپ نے کہا تھا، بڑی خوش تھیں، پھر وہ رونا، انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا ابو، مجھے ساتھ لے کر چلے گئے، وہاں جو بیٹھا تھا وہاں میں بیت اللہ میں سرداروں کی تو میں اسی طرح کس کے تھپڑ مارا اسے منہ کے، تجھے شرم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ ابو سفیان کی یہ بات یاد رکھنا، اس نے میری بیٹی کے ساتھ انصاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یاد رکھا کہ پھر ایمان وال کے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ہند بھی ایمان لائے، بڑا زبردست ایمان لائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابی سفیان جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، ایک کم 100 سال عمر پائی الحمدللہ، جنت البقیع میں دفن۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو حضرت عثمان ذی النورین خلافت تھے، اس دن سخت بیمار تھے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ابی سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تو بخار کی حالت میں اٹھے، فرمایا یہ ابی سفیان بن حرب فوت نہیں ہوا، یہ اسلام کا ستون گرا ہے۔ اس حد تک اس جہاد میں جب جاتے تھے تو ایک دفعہ ان کو تیر لگا، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تیر سے، تو لوگوں نے آ کر بیمار پرسی کی کہ آپ کو یہ ہوا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو انہوں نے خوش ہو کر فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اسی طرح جسم کی بوٹیاں اللہ کے راستے میں ہو جائیں، کیونکہ جب میں مخالفت کرتا تھا تو اب اس کا کفارہ اور خمیازہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسلام کے نام پر میرے جسم کی ایک ایک بوٹی لگ جائے کسی طرح، کوئی تو اللہ کا شکر ہے، چلو آنکھ تو قبول کی ہے اس اس پائے کے۔ تو اللہ ہمیشہ نصرت پر ضرور، ایک اسی طرح اور بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ان کا نام بھی بغداد میں رہتے تھے، یاسر بن عمار ان کا نام تھا۔ تو اس محلے میں ایک بہت بڑا شرابی کبابی بھی تھا، مگر وہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے دوست جیسے یہ شرابیوں کے آتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، وہ آئے تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، بھائی جاؤ یہ شراب جب پیتے ہیں تو ساتھ کوئی کھاتے پیتے بھی ہے میرا، کوئی کہا ہوگا اس نے بھائی کوئی لے آؤ چیز ساتھ کھانے کی۔ وہ جب نکلا بازار میں تو آگے جب اس محلے سے گزرا تو حضرت یاسر بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ گلی میں کھڑے اپنے گھر کے باہر چکر لگا رہے تھے، تو بڑے پریشان تھے۔ تو اس نے ایسے ہی پوچھا حضرت خیر ہے، آج پریشان لگ رہے ہیں گھر کے باہر کھڑے۔ تو انہوں نے کہا یار اصل یہ ہے مہمان آ گئے ہیں بغیر بتائے، پہلے پتہ نہیں تھا، اچانک آ گئے ہیں تو گھر میں ہے کچھ نہیں ان کو کھلانے کے لیے، تو میں انہیں بٹھا کر باہر نکلا ہوں، پوچھتا ہوں پتہ چلتا کوئی شاید کوئی سبب بن جائے، کوئی نہ کوئی شاید ان کی اکرام کرنا تو وہ غلام کہتا ہے کہ یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا۔ تو وہ غلام جو ہے وہ حضرت کی پریشانی دیکھ کر اس نے کہا چلو مالک میرے ساتھ جو کرے گا سو کرے گا۔ وہ 4 درہم انہوں نے کہا یہ لیں حضرت آپ اپنے مہمان تب بھگتاؤ کا، انہوں نے دے دی، انہوں نے جا کر لی۔ وہ جب اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹا تو اس کا جو مالک تھا وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا تجھے میں نے کیا کام کیا، تو آگے سے ہفتے شروع کر دی جا کے تم۔ اس نے کہا مجھے حضرت کے جو ہے نا پریشانی دیکھی نہیں گئی تو میں نے اس لیے وہ 4 درہم انہیں دے دیے، تو ہمارے پاس اور ہیں اور دے دو، میں جا کے لے آتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ بے وقوف، اتنا بڑا نیک صالح بندہ ہے ہمارے لیے خیر اور برکت، 4 درہم لے کر کوئی 4 دعائیں کرا لینی تھی اس سے۔ ان کا وہ کروائی ہیں، میں نے ان کا کیا کروائی؟ انہیں کہا سب سے تو پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ مجھے اس کی غلامی سے نجات دے، بندہ تو ٹھیک ہے پر ہے گندا شرابی، مجھے یہ شراب لانے پلانے میں لگا رکھتا، میں نے غلام، اللہ اس کی غلامی سے نجات دے مجھے۔ میں نے یہ دعا بھی کروائی تھی۔ تو انہوں نے آگے سے آمین کہا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں چل آزاد ہے، اگر تو نے دعا کی کروائی ہے اور انہوں نے آمین کی ہے تو اس کے احترام میں تجھے۔ دوسری بات تھی، انہوں نے کہا دوسری میں نے یہ کی تھی کہ اللہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے پر ہے گندی عادت شراب کی، اس کی یہ شراب کی عادت ہی چھوڑ جائے۔ انہوں نے کہا تھا آمین، آمین کہا تھا۔ وہ جو شراب کی بوتل گلاس میں آس پڑے تھے اس مارے تھوڑا اسا کہ آئندہ میں نہیں پیتا۔ چل اس سے کہا پھر کیا کہی تھی؟ تیسری دعا کیا تھی؟ کہا میں نے اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا بدلہ دے جو بدلہ اس کے لیے عاقبت اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اس کو اللہ تو شہرت، اور اس کی شہرت جو گندے کام میں ہے وہ شہرت اس کی اچھے کام میں ہو جائے۔ انہوں نے کہا چوتھی کیا؟ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا بندہ ٹھیک، اللہ آپ دعا کریں حضرت اس کو اللہ بخش دے۔ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا یار یہ تو اب میرے پتہ نہیں مجھے بخشتا ہے نہیں بخشتا ہے، اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں میرا انجام۔ بہرحال جو 4 درہم تو لایا تھا وہ 4 درہم اس نے کہا بھائی، میں نے کہا وہ 4 درہم اللہ مجھے دے، اس نے 4 درہم اور بھی دے دیے، اسے آزاد بھی کر دیا۔ اور باقی اس نے کہا یہ مجھے کیا پتہ اللہ مجھے بخشتا یا میں نے بخشتا، باقی جو کچھ میں نے میرے ذمے تھا وہ تو میں نے کر دیے، تجھے بھی رہا کر دیا ہے، پیسے بھی دے دیے ہیں، شراب سے بھی توبہ کر لی ہے، اب چوتھا وہ بخشنے کا تو مجھے نہیں پتہ۔ وہ حضرت امام صاحب نے کہا جب رات ہوئی نا تو وہ سویا پڑا تھا، دیکھا اس کی چھت پھٹی ہے اور اندر تجلی ذات ربانی آئی۔ تو آواز آئی اس کو، او صاحب کا شرابی، توبہ جو کر چکا تھا اب اللہ نے اس کو صاحب کا کہا، او صاحب کا شرابی، کھڑا ہو کے رہے۔ تو وہ ڈرتا ڈرتا کھڑا ہو گیا، یہ تو کوئی جب تک تیرے بس میں تھا تو ساری سخاوتیں کرتا رہا، اس کو 4 درہم بھی دے دیے، اس کو آزادی بھی دے دی، تو نے شراب سے بھی توبہ کر، جب میری باری آئی تو تیری سخاوت ختم ہو گئی وہاں کہ پتہ نہیں مجھے بخشتا یا نہیں بخشتا۔ یا میں نے تجھے بخشا، جو شرابی آئے تھے انہیں بخشا، تیرے غلام کو بخشا اور تیرے خاندان کو بخشا۔ یہ اولیاء اللہ کی نصرت کا نتیجہ۔ اللہ نے کہا جب تیری باری تھی تو بڑی سخاوتیں کے اظہار کرتا رہا، جب میری باری آئی تو تو نے مجھے اپنے جتنے سخی بھی نہیں سمجھا، میں نے تجھے بخشا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تم نے ساری زندگی لا یجرمنکم شکا کی، تم نے میرے ساتھ مخالفت ہی کو اپنی زندگی کا اصول بنایا، تم نے یہی اجر کمایا ہے اپنی زندگی سے کہ میرے ساتھ جو ہے بکواس بازی، میری مخالفت۔ اور تم وہی مصیبت اپنے گل مول لے رہے ہو، ایصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، جو اس سے پہلے قوم نوح نے اپنے پیغمبر کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کا نتیجہ، او قوم ہود، قوم ہود کے ساتھ جو کیا تھا، او قوم صالح کے ساتھ کیا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید،
اور جو قوم لوط کا قصہ تو ابھی کا ہے، اس کا تو تمہیں ابھی یاد بھی ہے۔ اس کا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ حضرت لوط کی قوم کا تو ابھی کا معاملہ ہے۔ تو کوئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ میری مخالفت، ہر بات میں میری مخالفت، ہر بات میں میری مخالفت، کیا یہی تم نے کمایا؟ لا یجرمنکم شقاقی، تم نے صرف میری اس مخالفت ہی کو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنا لیا۔ اہل اللہ کے بڑے عجیب عجیب نظام ہے۔ انبیاء کی تو اپنی شان ہے، صحابہ کی اپنی شان ہے۔ حضرت رحمت اللہ، میں نے اکثر بتایا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کا رشتے میں ایک بانجا لگتا تھا، تو وہ بھی اسی کماش کا بندہ تھا، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ کی بڑی تکریم کرتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہلے سلطان سرخرو ہوتا نہ ہے۔ وہ کبھی کبھی آ کے میرے پاس بیٹھتا تھا، ماما سنیا آج کل شیعہ رافضی پھکڑ کڈے انہوں نے فلانے قادیانیاں تو سب جلسے کرے نہیں ہو تو وقت تو ہاں بڑا مسئلہ ہے۔ آخیا ہاں پوتر دی دھمکیاں شمکیاں تو بڑیاں آندی ہیں، مگر یہ بھائی میں تو کراں کم جو اللہ کا کرنا ہوا۔ اس آخیا اگر اگاں تے تسا جدانی جلسے تے باہر گئے کرو نہ ماں دسا کرو، میں تواڈے نال ویسے ہی نہ دیا تے کیتی پکڑ۔ اس دور میں حضرت مناظرہ کا بڑا ٹکر تھی شیعوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ اور اس طرح نجدیوں کے ساتھ، تو وہ پھر ساتھ جاتا تھا۔ حضرت فرماتے گرمی کا موسم بھی اگر ہوتا تھا نا، یہ واہ لمبی ڈانگ جیڑی بندوق رکھتے اتو کم چادر بھیڑ لوے تو میرے نال ہو، جب تک میں بیان کرتا تھا کھڑا رہتا تھا، پیچھے لوگ دیکھتے تھے بھئی یہ کھلوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس وہ پھر میری بڑی نصرت کرتا تھا صرف نصرت جو گا باقی واگالا کام ادھر وطیرہ ہوا گا۔ کہتے ہیں وہ بس اس کماش کا بندہ تھا، ایک دن مجھے اطلاع دی کہ اس کو گولی لگ گئی، کہیں مخالفت جو تھی اس کی بڑی گولی لگ گئی تو فوت ہو گیا۔ تو فرمایا یہ سلمین نے اس کی طرف خیال کیا تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ ابھی دفنایا بھی دیہاتوں میں جیسے رواج ہوتا ہے صبح فیا بھائی سو فلانے رشتہ دار دیہات میں فلانے ہیں ان کو بلاؤ، یہ ہو شام ہو گئی، میں نے پیغام بھیجا کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو اس وقت مجھے بلانا، جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح سے جب وہ فوت ہوا پڑا تھا اور میں نے مسلسل توجہ کرتے 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 شام تک میں وہ قبر ٹھار گئی تھی۔ سبحان اللہ، قبر اس کی ٹھنڈی کر دی میں نے شام تک توجہ کر کر کے۔ فرمایا جب اس کے جنازے کی مجھے اطلاع آئی، میں نے جنازہ کے لیے کھڑا ہوا، اس کو سامنے رکھا، جو ہی میں نے کہا اللہ اکبر اور دیکھا اس کی طرف، اس نے یاد دیکھی تیری نصرت کرتا تھا، میں نے بخش دیا اس کو، نجات میں گیا سیدھا۔ عجیب و غریب ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی معصوم تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ یہیں ملتان دفن ہے۔ حضرت نے کچھ عرصہ یہاں بھی کسی مدرسے میں یا کسی اس میں امامت اور خطابت کی تھی، تو اس دوران وہ بچی پیدا ہوئی جو اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ یہیں ملتان دفن ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر اس کا نام لکھتے تھے اور اس کو بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کی شان، میری بھی ایک بیٹی یہی دفن ہے، اللہ وہ بھی پیدا ہوئی تھی 6-7 گھنٹے بعد، اللہ کو پیاری ہو گئی تو پھر اس کو بھی ہم نے یہی دفنایا۔ تو وہ اکثر و بیشتر حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے بڑا روحانی کلام فرماتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ بیٹی تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، تو معصوم بچی تھی، اسے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ابو آپ نے جو مجھے دفنانے لائے تھے قبرستان میں، دیکھ بھال کے تو دفناتے، جو میرے ساتھ ایک عورت کی قبر ہے اس کو سخت عذاب ہوتا ہے،
کسی بھی بات پر، اور مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب اس پر عذاب ہو رہا ہوتا، میری کا برسات ہے، مجھے اس سے بڑی کوفت ہوتی. تو حضرت احمد اللہ علیہ نے خود فرمایا، جب میری بیٹی نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ مجھے اس کے عذاب کی وجہ سے کوفت ہوتی ہے، تو میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، ان کا اے اللہ تو کریم اور قادر ہے، میری بیٹی معصوم ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، تو نے لے لی، تیری مرضی. اب اس نے مجھے برزوں سے شکایت کی ہے کہ میری ساتھ والی قبر کی جو خاتون ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، مجھے کوفت ہوتی ہے، میری بیٹی کو کوفت سے بچا لے تو اس خاتون کو بھی بخش دے. فرماتے ہیں میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ بخشش کا اعلان ہو گیا. اگر نیک اور صلحاء کی قبروں کے ساتھ والی قبروں کا بھی یہ ہو سکتا ہے تو انبیاء کرام کی کیا شان. ان کی نصرت کرنے سے بھی اللہ بہت عطا کرتا، یہ اس کی غیرت ربانی کے تقاضے. تو یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے سابقہ قوموں کی مثال دے کر فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بے وقوفوں اللہ تو توبہ کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم الودود، میرا رب تو بہت رحم کرنے والا ہے اور محبتیں کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی میرے حضور توبہ کرتا ہے، چاہے اس نے اپنے گناہوں سے زمین سے آسمان تک کے خلا بھر دیے ہوں گناہوں سے، وہ ایک دفعہ میرے حضور آ کر دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ان ربی رحیم الودود، میرا رب بڑی محبتیں کرتا ہے اور بڑی مغفرت کرتا ہے، بے وقوف و توبہ کرو. حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہو گئے تھے، بینائی جاتی رہی، اللہ کے حضور عبادت کرتے تھے، روتے بہت تھے، رقیق القلب ہو گئے تھے، ضعیفی، اور ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے. ان کی بھی بینائی کمزور پڑ گئی تھی، اسی طرح رو رو کر. اللہ نے فرمایا میرے شعیب تو اتنا روتا ہے، تیری بینائی بھی کمزور ہو گئی، کیا کو جنت کی خوشخبری کی وجہ سے تیرے خوشی کے آنسو ہیں یا جہنم کے خوف سے روتا ہے؟ تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اب اللہ ایسی باتیں جب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی محبتوں کے طوفان مچا رکھے ہیں اس نے بھی، وہ دینا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ بنا رہا ہوتا ہے میں کیسے اس کو. اور اللہ کو نہیں پتہ بھائی شعیب علیہ السلام میرا پیغمبر ہے کیوں روتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ نہ تو میں کوئی جہنم کی ڈر سے روتا ہوں نہ کوئی جنت کی خوشخبری سے روتا ہوں، میرے دل میں ایک بات ایسی بیٹھ گئی ہے کہ تیرے حضور ملاقات جب ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے حضور میں حاضری دوں اور تجھے میری حاضری پسند ہی نہ آئے، تو پھر میں اس ڈر سے روتا ہوں، مجھے جنت جہنم کا فکر نہیں ہے. تیرے حضور حاضری کے وقت جو تیری شان اور ہیبت اور کبریائی ہے اور میری بساط ہے، یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. تو میں اس اللہ نے فرمایا شعیب میری ملاقات تجھے مبارک ہو، جب تو آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ کوئی دوست سے ملاقات کر رہا ہے. تیری تسلی کے لیے میں یہ بتاؤں، تجھے پتہ نہیں ہے میں نے تو اپنا ایک ایسا رسول جسے میں نے کلیم اللہ بنانا تھا کل کو، وہ میں نے پہلے تیری خدمت کے لیے 10 سال بھیج دیا، تیری سے تو میں اس کی خدمت کروائی ہوئی.
موسیٰ علیہ السلام جو تھے نبوت سے پہلے 10 سال ان کے ہاں رہے. میں نے تو اپنے کلیم کو آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا، آپ کے پاس وہ 10 سال رہے، اولو العزم رسول آپ کا خادم بنا دیا، ابھی بھی آپ کو شک ہے میرے بارے؟ میں نے تو تیرے ساتھ ہی کہ تیری میری دوستی تو نبوت تو ظاہر ہے، اب شان اس کی اپنی. جب اولیاء اللہ کی شان ہوتی تو انبیاء کی تو کیا شان ہوتی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اللہ بڑی محبتیں کرتا. تو اگو قوم سونی جڑی ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. یہ وہ آپ ہمیں واعظ کرتے ہیں جو یہ ساری بتاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کثرت. ہمیں تو یہ بات آپ کی کوئی اپیل ہی نہیں کرتی، ہمیں تو یہ بات کوئی، اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں لگتا، ہمیں تو بات وہ پلے ہی نہیں پڑتی. ظاہر ہے ڈنڈی بازوں کو کیا پلے پڑتی ہیں، اتنے گندی گلیز حرکتیں کرنے والوں کو. کبوتر بازوں کو کیا صلحاء کی بات پام گندے کمینے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. ہم تو آپ کو جو ہے آپ کی برادری میں آپ ضعیف بھی ہیں، بوڑھے عمر سے بھی ہے، یا اس کا مطلب ہے ہمارے سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے آپ بڑے کمزور ہیں، ہمارا بڑا جو ہے وہ پھونپھاں ہے، آپ تو ایسے ہی ہیں. اور اگر ہم تمہاری برادری کے نہ ہوتے، اگر کسی برادری میں کوئی امیر ہو نا تو کوئی غریب بھی ہو، اور وہ بیچارہ اس کے لڑ لگتا ہو بھئی چلو کوئی میری غریبی دا کوئی اولا ہو جائے، امیر بندہ اس کے 2 ٹائم ٹکر تو دے دے گا، پر اس دن تانے دے دے کے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے. یہ احسان جتانا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے. حدیث مبارکہ ہے 3 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی روز محشر ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بات بھی پسند نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں. ایک تو وہ جب وہ سودا بیچتا ہے تو بار بار کے قسمیں اٹھاتا ہے، قسمیں اٹھا کے سودا بیچتا. اور دوسرا یہ کہ کسی پر احسان ٹکے کا کر دے رہے تو اس کے اوپر 1 روپے جتنا احسان جتلاتا، بندے بندے دے سامنے میں نے تیرے نال یہ کیتا، میں نے یہ کیتا، میں نے وہ کیتا. اور تیسرا اس کا جو زیر جامہ ہے وہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس پر بھی اللہ کہتا ہے عذاب. آج کل یہ بھی عجیب تماشا ہے، ٹخنے جو ہے اس کے اوپر زیر جامہ کرتے ہوئے گلیسی کھلوتا ہے، اسی طرح جہنم میں بھی اسے گھسیٹے. یار میں کہتا ہوں ہمارا دین اللہ نے اتنا آسان اور اتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ اندازہ کریں، آپ دنیا داروں کو خوش کرتے 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 سب کچھ اپنا گال بیٹھتے ہیں، تاں وہ موزی خوش نہیں ہوتے. آپ اپنی زیر جامہ کو 2 انگل نیچے کرنے کی بجائے اس سے 2 انگل اوپر کر لیں، صرف اسی ایک عمل سے محمد اور رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ راضی. اس سے بڑھ کر یار عظیم شان دین کوئی کیا ہوگا. چلو اگر لمبی ہے تو تھوڑی جی اس میں دوری کر لو، تمہارا 2 انگل آپ کی اگر صرف ستھن اتنا ہو جائے تو محمد الرسول اللہ اس کا رب راضی ہوتا ہے. بے وقوف. اب یہ عقل کا کام ہے کہ اس کی عقل اتنی ماری گئی ہے، اس کو اتنا بھی یہ نہیں ہے کہ میری 2 انگل اگر زیر جامہ اوپر ہو جائے تو اس سے میرے اللہ کا اور میرا رسول راضی ہوتا ہے. اس کو یہ توفیق بھی نہیں ہے. باقی نیک عمل بڑے عمل تو اپنی جگہ پہ رہے.
تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا ولولا رحتک لارجمنک، اگر آپ ہماری برادری کے ہی غریب آدمی نہ ہوتے، برادری کے طور پر اپنی اس کی وجہ سے آپ کو میں رعایت کر رہے ہیں ہم، لرجمنا کہیں تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر مار دیتے، نہ کرو گا۔ شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور نبوت اور عظمت اور شرافت کا آگے سے یہ جواب آ رہا ہے، پتھر مار مار کے۔ وما انت علینا بعزیز، ہمارے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ نیک بندے دی آج کل ساڑھے معاشرے کے ہی ویلیو۔ اللہ پناہ۔ 2007 میں پہلی دفعہ میں امریکہ جا رہا تھا تو میرے دوست احباب برادری والے انہیں آخیا تو امریکہ جو وہدا پہ ایڈی تیری دہڑی تے سر تے پٹکے تے ستھن تیری تے نالا جڑا ہاتھ وچ تسبیح تے جیب وچ مسواک، یہ کہڑا امریکے دے ونجن دا چج؟ میری برادری والے بھی کئی قریش مکہ بھی ہیں بیچ، کوئی پینٹ شرٹ، کوئی سوٹ، کوئی ٹائی، کوئی سرو ننگا، کوئی یہ تیرا ہونا چاہیے۔ میں آخیا یار میں تو اگے فوج والی پینٹاں ہی ساریاں کدیں اللہ واسطے دے کوئی میرے کول تو پینٹ ایک ہی کول، میں تو جہڑے دے فوج تو وردی لائی اللہ جاندا اج تائیں پینٹ نہیں پا، کداں ہی نہیں پا، بالکل نہیں۔ تو فرنگی دا جڑا وہ لباس اللہ میرے تو کوئی کل بھی نفرت ہو گئی۔ اس وقت بھی جب میں فوج میں تھا، جب ہمارے ڈنر نائٹ سے کوئی فنکشن ہوتے تھے تو ٹائی ضروری ہوتی تھی۔ اللہ جاندا میں اس جگہ پر جانے سے پہلے وہ موٹر کٹتے وہ جڑا گھو جہا منہ دے لونا اپنے آپ کو، یا یوں ہی میں باہر نکلتا تھا سب سے پہلا کام ہی وہ ٹائی چھیکتے باہر، مجھے اس سے شروع سے ہی کوئی نفرت تھی۔ فوج تو بات اب ساریاں میں ساڑ سٹتی ہوں لعنت پہ، یہ کہڑا لباس۔ میں آخیا یار میرے کول تو کوئی نہیں، بات ہو جانے بھگت لسان جہی ہے ہوں میرے کو پینٹا پا کے میں روپیہ میں تو نہیں بننی، جہاں لباس ہے میں تو پیسے اللہ جاندا ہے اس تو لے کر آج تک کوئی بھی پھیرے میں مارے اس سے امریکہ دے دے اج تائیں مینوں کہیں نہیں پوچھیا خیال تھے بھائی تو یہ ستھن اچھی کیوں کی اور پٹکا تیرا کیوں۔ سارے ان کے امیگریشن پروسیس سب سے گزرتے ہیں، بجوال اللہ میں تک کہیں نہیں پوچھے۔ یہ سارے چونکہ اندر خانی چور ہوتے ہیں، ان کے کلچروں سے یہ مروب ہوتے ہیں، ذہنی طور پر یہ پست ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے دخل بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ سن 85 لاتے تھے ہوں 26 تے 15 40 41 سال ہو گئے، 41 سال میں اج تائیں نہ پینٹ پائی نہ ٹائی پائی نہ شرٹ پینٹ پائی کش، اج تائیں اللہ پناہ دے کوئی ضرورت نہیں۔ ساڈے کول اپنا جڑا ہے لباس اللہ دے دے بس ٹھیک۔ میں نہیں کہتا بھائی پینٹ پاؤں کوئی کفر ہے یہ، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پہنے وہ بہتر ہے۔ سفروں میں میں کہاں سیرو ننگا ٹوپی سیرو ہمیشہ یہی لباس ہوتا ہے میرا، میں امریکہ دے پیو دے ہی لگا وجن میرا یہی لباس ہوتا ہے، وہاں بھی میں یہی پہنتا ہوں الحمدللہ۔ وہ کہتے تھے وما انت علینا بعزیز، آپ کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، صرف تو ساری برادری کا بندہ ہے، تیرے غریب سمجھتے ہمیں ترس آ جاتا ہے، باقی حال کوئی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تاڑے جی ایک ہوتا تھے بے وقوفی کوئی نہیں تمہیں، قال یا قوم ارہتی عز علیکم من اللہ، اللہ کی ذات کی رضا کو چھوڑ کر کے تم صرف میرے قومی بھائی کی وجہ سے میرے پر رہتے کر رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ گل کیسی ہے جی، گہری گل۔
کہ میری برادری کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ کی وجہ، تم اللہ کے حکم کی تو خیال نہیں کرتے، میرے تے بڑا احسان کر رہے تو ساری برادری ہے، اس وجہ سے برادری تمہارے لیے آگے اور اللہ کا حکم تمہیں نہیں پسند آتا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، کہ تم نے اللہ کے حکموں کو بلا رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، صرف میرے پہ احسان جتا رہے بھائی تو سارے برادری کا بندہ ہے، تینوں غریب سمجھتے بوٹا سمجھتے رعایت کرے نہیں۔ اس نے کہا ان ربی بما تعملون محیط، جیسے عذاب یوم محیط کہا تھا نا پہلے، کہا یہاں بھی وہی فرمایا ان ربی بما تعملون، وہی تم جو کرتوت کرتے پھر وہ اللہ نے گھیر رکھے، احاطے میں کر رکھے، بڑے تو میرے تے رعایت کہوں، اس نے کہا ایک نہ کرو رعایت میرے تے، اور یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون، یہ احسان میرے تے نہ چھاڑو، جیسا تھوڑے کوئی ہو آندا کر لو، میرا بگاڑ لو جو بگاڑ سکتے ہو۔ ہائے ہائے، تمہیں خوب سمجھ آ جائے گی، من یاتی ہے عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، تھوڑے عرصے کی گل ہے تو ہم سمجھ آ جائے گی بھائی کیڑا ٹھیک آئی تو کیڑا غلط تھا، من ہوا کاذب، کون جھوٹا تھا اور کون ٹھیک تھا۔ میرے تے رعایت نہ کرو، میں تھوڑے احسان دی ضرورت کوئی، میرا کر لو، بگاڑ لو جو بگاڑ لو، وارتقبوا انی معکم رقیب، تم انتظار میں رہو، طاق میں رہو، میں بھی انتظار میں ہوں، ہنے دوتے پانی دا پانی ہو گا، میرا لباس دا اتمام حجت ہون دیو جڑی تھوڑے نال بڑھنی، نہیں پتہ ترائے عذاب آئے نہیں ہوتے تھے کٹھے، آگے آ رہا ایک عذاب کا ذکر سورت اعراف، ایک کی سورت شعراء، ایک دا سورت ہود۔ آواز آئی، جبرائیل امین زور دی آواز کی انہوں نے کرے پاٹ کے، جڑے زمین تے جاگدے تے اٹھے کھڑے ہیں، انہوں نے زمین تے زلزلہ ہے نا، رجفہ زلزلہ جو ایسا آیا بھائی انہوں نے اٹھائیں ڈٹھے تے وہ اٹھے، دوئے ہاتھ انہوں نے پتھر پہ جو باہر کام شام دیہاتوں میں کر رہا، پتھر مار 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 کے نا اللہ دی عذاب، ایک یوم زملہ، اتنی عذاب انہوں سے یوم زملہ آیا، سورت شعراء ہے، بیٹھے آنا تھے تو یکدم عذاب اللہ دے بدہ میں عذاب محیط ہے نا، جڑتا تعملون محیط احاطہ، زمین نہ زلزلہ، اردو اسمان تو جبرائیل امین دی آواز، اور تریہ ذلہ یعنی صاحبان ہے، یکدم بیٹھے نا انہوں دی محفل لگی پئی تو اسمان دا صاحبان آیا جڑا، انہیں سمجھا واہ 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 پکنک کا موڈ ہو گیا، موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا، ہوا بارش بدل، موسم بڑا پلیزنٹ ہو گیا، تو اس واسطے جو ہے نا وہ بھائی زبردست، یہ پتہ کوئی نہ بھائی یہ چوہنے اگ نال تمہیں بھون کے رکھ دے، وہ جو صاحبان تھا نا جس سے اللہ نے گھیرا ان کو، پھر اس میں سے آگ پڑ نکلی، آسمانہ تو بجائے بارش سے آگ وسیع نہ تھا، شعیب علیہ السلام دی بے حرمتی کا نتیجہ ہے، ترائے عذاب آئے۔ ولما جاء امرنا، جب اللہ کا امر آیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، شعیب علیہ السلام سے انہوں نے جڑے متبعین صحابہ کرام، اس کو ہم نے یاد دی، اس کو انہوں نے کہ ہونا اللہ کی طرف ہونا، اور پھر واخذت الذین ظلموا صیحہ، یہ صیحہ دا ذکر کڑک، جبرائیل امین آواز جس زور دی بلائی دا انہوں نے کلے پاٹ کے آواز، یکدم اتنی زور دی آواز، کہہ لے زور دا بدل اگر یہ تو اس سے کتنے دل تھے، یکدم اثر ہو گیا، جبرائیل کی آواز اتنی خوفناک اور اتنی تیز اور اتنی
عجیب تھی آواز، اللہ پناہ دے، کوئی عجیب آواز آئی، پتہ نہیں کیس قسم۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جیسے صبح ہوئی تو سارے موتے پہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے ہوئے تھے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ اللہ فرماتا وہ ان کا میں نے ایسا صفایا کیا جیسے کبھی دنیا پر آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ پناہ، جیسے کوئی دنیا پر آئے ہی نہیں تھے۔ نہ جی قوم دے وہ کھنڈرا تھی، باقی تو پیچھا کا شہر مدین جڑا جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے تو جبرائیل امین نے انہوں نے راہ دکھایا ہے بھئی یہ شعیب علیہ السلام دی بستی مدین ہے، تو یہ وہ کنواں ہے جس کنویں دے اتے انہاں کھلو کے موسیٰ علیہ السلام نال انہاں دی بیٹیاں دی جڑا ہے گل ہوئی آئی تھی ملاقات، آثار ہیں ہوئی بس۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کو اپنے گھروں میں وہ موتے پڑے ہوئے تھے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا انہاں دا انجام اللہ نے بیانہ کیتا، انہاں دے آثار ہی ختم ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے میں نے کر دیا جیسے کبھی زمین پر تھے ہی نہیں۔ اللہ پناہ دے۔ الا بعدا لمدین، ارے سنو، الا سن لو، اہل مدین کے لیے پھٹکار تھی میری طرف سے، کما بعدت سمود، جیسے اس سے پہلے آل سمود پر میں نے پھٹکار دی۔ اللہ کے دین کی مخالفت، عمدن مخالفت، ہم ویسے کمزور خطا کار ہیں، ساون کوئی اللہ کے دین سے صرف نظر ہو جائے تو اللہ معاف کرے، اور اس کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، مگر یہ ہے کہ صریحاً اللہ کے دین کو حقیر کبھی نہ سمجھے، اس سے جو ہے نا بڑائی اپنی کر کے اللہ کے لیے سنت خیر الانام جو ہے اس کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے۔ اسی پر اللہ کی طرف سے نجات کا مدار ہے۔ حشر کے دن یہ دین، اللہ نے اس کا نام رکھا یوم الدین، اس دن دین کے حوالے سے بات ہوگی، دنیا داری کا نہ کوئی سٹیٹس، نہ کوئی دولت، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی آپ کا امارت، کچھ نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی علم۔ میں اسی لیے مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے لیے جو ہے نا علم کا ثواب کا سوال وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہیں کولے نہیں پوچھنا بھائی تو درس نظامی کیتا ہی کہ کوئی نہیں کیتا، یہ نہیں پوچھنا کہیں عمل کتنا کیا تھا۔ عالم سے بھی بات عمل کی ہوگی، علم کی نہیں ہوگی۔ بھائی تو اتنا بڑا عالم، اگر یہ ہوتا تو پھر یہ جو دیہات ہے بیڑا بکریاں چراون عالم اعتبار سے دیر ہو جائے، اتنا اس کو پتا ہے، اس نے اتنا لطیفہ کلام عنوان دیتا، اس لطیفہ کلام دس رکھے اتنے تو کھلو کھلو کے فرشتے لگے آخیا ذکر بند کرے تو بلائیے، اس آخیا میں موکل ہی نہ تھوڑے نہ ذکر پیارے ہے، یہ حقیقت۔ میں آپ یقین کریں، میرا جو ہے یہ یقین اور ایمان ہے کہ صلحاء کی میت ہو اور اللہ کے دین کی سنت خیر الانام کی عظمت دل میں ہو، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، وہ اسی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا وَحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، میں اس کا حساب بڑا آسان لوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، صلی اللہ آپ تو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اتنا ہوگا، بات ہوگی، کیا ہوگی، مگر کئی ایسے ہوں گے جن کی کسی بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوگا، کیا ہوگا،
اس دنیا میں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کو اللہ نے پسند کیا ہو، تو جب اسے بخشنا چاہے گا نا تو سارے بندوں میں اس کو بلائے گا اور پھر اس کا ادھر آ، پھر اپنے کان کے ساتھ اس کو بات فرمائے گا کہ یہ جو تیرا نامہ اعمال ہے ٹھیک ہے یا تجھے کوئی اس پر اعتراض ہے؟ اس کو وہ تو کہیں رکھنا اعتراض یا اللہ صاحب جو تیرا فرما ٹھیک ہے، چلو جاؤ۔ یہ جس کا حساب وہ آسان کرے گا، اس کے اعمال شمال کو نہیں دیکھ رہے، اس نے السلام علیکم وعلیکم ٹھیک ہو جی چلو جاؤ، بس یہی ہوگا۔ اللہ ساڈا ہی یہ کرے جی اعمال پھنس گئے تو پھر تک اور مجھے یہ خوب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے دین کی عظمت دل میں، اللہ ہے وہی ٹھیک جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیرے کسی نیک بندے کی نظر عنایت تھی، اور ایک سیادی سے مبارکہ ہے، آپ سے عرابی جیسے دیہاتی میں عرض کرتا ہوں، صحابی آئے، صحابہ سے موجود تھے، اس نے آ کر عرض کیا اللہ قیامت کے دن مجھے اللہ بخش دے گا؟ اس سے دل پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب تو نے قیامت کے دن کی تیاری کی ہے تم نے اس کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی جوگا میں ہاں اپنی ترقی عبادت تک کرے نام ہے اور میرے مگر مینوں اپنی عبادت دیکھتے زیادہ یقین کوئی نہیں، ذرا ہی کوئی نہیں، اللہ قبول کرے سی یا نہ کرے سی، مگر تواڈے نال محبت مینوں بہت زیادہ، بس یہ میرے کو ہے، امال تو میرے کوئی پتہ نہیں، اللہ قبول کر۔ فرمایا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے حشر کے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جیڑا اس دن اس عرابی دے اس سوال دے جواب اساں خوش ہوئے ہیں نا، یہ جی خوشی ہے کوئی نہیں۔ جب صلحاء کے ساتھ، بلکہ حشر کے دن یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کریم اپنے دوست اولیاء صلحاء سے فرمائے گا تمہیں تو میں نے جنت دے دی ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے بارے میں تم کہتی ہو بھائی اسے جنت دی؟ تو عرض کرے گا اللہ تو میرے کو پہلے پوچھے آؤ شدہ دوزخ ون پہ کیا ہے کہ اللہ ایک دن میں سفر میں تھا، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی بڑی تھی، شدت تھی، تو میں نے اس سے گزرتے ہوئے ان کا یار پانی کا گلاس مجھے پلا دو۔ وہ بیچارہ دیہاتی جی ہوئی ہے یائی اس نے پانی بھرے آوا تو اس نے گلاس دھوتا اس اچھی طرح پانی بھر کے جگہ جو گا بڑے پیار محبت ہمدردی نال پانی پیوایا۔ مینوں وہ بندہ یاد ہے، اس میں بڑی محبت نال، بڑی تکریم نال، بڑی چاہت نال اس میں پانی دا گلاس پیوایا ہے، میرا دل کرے بھائی وہ جنت ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اس نے جنت میں تو کٹ کے دے نال جنت پا دے، ان پسند ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کا دین بہت عظیم الشان، بہت سنت خیر الانام دی قیمت دا آپ یقین کرو سانو کہ کوڑی کثیرہ اندازہ نہیں۔ جی ہاں وہ مائی آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گل نہ کالا میں، تو آپ اس مائی آخیا جی کل تو صحیح نہ ہوئے تو مت میرے تک کم رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی نہ ہوئے نا میری جگہ ابو بکر ہو سی، تیرا کم ہو۔ ان احادیث کو جب سارے اکٹھا کرتے ہیں نا محدثین، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اسی سے واضح ہوتی ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب ہی کا گل کر کی آئی اس وقت نہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نہ آخیا بھائی نانو خلیفہ، اس تے سارے راضی ہو گئے، انصار ہی تھے وہ تے او جی میں انہاں دی عادت انہاں آخیا میں اس نہیں تو کوئی ہور بن تسا بن ونجو بیدا بن جرا بن ونجے فلانا بن۔ حضرت عمر بن خطاب انہاں دا ہاتھ قابو کیتا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساڈے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہاں دی جگہ تے مصلے تے نماز جتنے سی عبادت دے مصلے تے تانوں اگوں کیتا، تے اے جڑا کام ہے اے اس تو ہی وڈا ہے، اے دے واسطے اساں ہور نواں بندہ لایا بالکل نہیں۔ انہاں ہاتھ کرو نہ زور نال ہاتھ کیتا، نہ بیعت کیتی، نہ کہ چلو سارے جلدی کرو کر تے انہاں اگوں کہو نہ کہ بس تساں جان تھوڑا کم بیعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بی بی نو صحابیہ نو اگر تو کل آئیوں تو میں نہ ہونا نا تو ابو بکر صدیق ہو سی تیرا کام ہوگا۔ یہ حدیث جڑی ہے نا انہاں تو سارا محدود اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈے اعمال بخشش عطا فرمائے، ساری خطائیں درگزر فرمائے، اپنے پاک نام دی شان اور عظمت اور برکت کے نتیجے سانوں اپنے پاک نام دی شان دی صدقے ساڈے سارے اعمال معاف فرمائے، ساڈے گناہ معاف فرمائے، سانوں اپنے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور خیر اور برکت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا